برقرار رکھے۔ کہہ رہے ہیں جب 300 سال انہوں نے وادی دجلہ فرات پہ حکومت کی تو اس کے بعد ان کے دل میں ہوس پیدا ہو گئی کہ بھائی ہم اس پہ بھی حکومت کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ باہر کے جو علاقے، باہر کے شہر ہیں اس کے بھی اوپر ہمیں حکومت کرنی چاہیے۔ تو اس ہوس میں وہ نکلے اور نکل کے جو ہے خانہ بدوش جو ہوتے ہیں ان سے بھی لڑائیاں کی، اور ان کے ساتھ لڑائیاں کرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ سیاسی تعلقات قائم کر لیے۔ صحیح ہے۔ آخرکار 612 قبل مسیح میں جنوب سے اہل بابل اٹھے اور انہوں نے اشوریس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، اور بابل شہر ایک بار پھر دنیا کی تہذیب میں مرکز قرار پایا۔ کہہ رہے ہیں پھر 612 قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 612 سال پہلے جو ہے وہ دوبارہ سے کون اٹھے؟ دوبارہ سے بابل کے لوگ اٹھے، اور بابل کے لوگوں نے اشوریوں کے ساتھ لڑائی لڑی، اور لڑائی کرنے کے نتیجے میں اشوریوں کو شکست دے دی، اور شکست دینے کے نتیجے میں جب وہ ہار گئے تو دوبارہ سے وادی دجلہ فرات پہ کس کی حکومت قائم ہو گئی؟ بابلیوں کی حکومت، بابلی کی حکومت قائم ہو گئی، اور جو بابل شہر ہے وہ دوبارہ سے کیا ہو گیا؟ آباد ہو گیا۔ یہ بخت نصر کا زمانہ تھا جس نے مشہور زمانہ معلق باغات بنوائے۔ صحیح ہے۔ 539 قبل مسیح میں ایرانی فاتح کورش، جسے دنیا سارے سے اعظم کے نام سے جانتی ہے، اس نے بابلی سلطنت کا خاتمہ کر کے وادی دجلہ فرات کے پورے خطے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ کہہ رہے ہیں 539 قبل مسیح، یعنی 539 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے جو ہے وہ سائرس دا گریٹ آئے۔ سائرس دا گریٹ نے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے تمام سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں کی جو وادی دجلہ فرات کی سلطنت چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا، اور خاتمہ کرنے کے بعد کس کی حکومت یہاں پہ جو شروع ہو گئی؟ سائرس دا گریٹ کی حکومت شروع ہو گئی، جن کو ہم سائرس اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا شہر اوروک عراق میں آباد ہے، جو بعد میں بابلی سلطنت کا ایک اہم تہذیبی شہر قرار پایا۔ اوروک شہر کے ان کھنڈروں میں ایک مندر بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو بہت ساری جگہیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ اوروک شہر ہے جو کہ کہاں واقع ہے؟ عراق کے اندر واقع ہے، اور اس میں بابلی سلطنت کی اہم تہذیبیں موجود ہے۔ جتنی تہذیبیں جو ہے وہ بابلی سلطنت میں پائی گئیں، وہ جس میں تمام کی تمام تہذیبیں موجود ہیں، اور یہ کھنڈر میں آپ کو ایک مندر بھی دکھ رہا ہوگا، یہ رہا۔ صحیح ہے۔ یہ مندر جو ہے وہ بابلی سلطنت میں موجود ہے۔ یہ وہی مندر ہے جہاں پر یہ شاید وہی مندر ہو سکتا ہے جہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کون سے حمورابی نے جو ہے وہ قوانین کو جو ہے وہ نفذ کروایا تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ پیج نمبر 9 اوپن کریں جلدی سے۔ آپ ذرا بک میں ادھر 9 آپ جو ہے وہ پیج نمبر 8 پہ جو ہے وہ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ نقشے میں ظاہر کیا گیا ہے کہ 1350 قبل مسیح میں دنیا میں بڑی بڑی سلطنت کون سی تھی؟ اس زمانے میں آئے دن کی جنگوں کے نتیجے میں سلطنتوں کی سرحدیں غیر محفوظ تھیں، البتہ مرکزی علاقے اور شہر محفوظ تھے۔ آپ کو الامی سلطنت جو ہے وہ یہ نظر آ رہی، آپ کی بابلی سلطنت یہ رہی، اشوری یہ رہی، میتانی سلطنت، حتہ سلطنت، مائسیانی سلطنت۔ آپ بولیں گے تو پڑھی نہیں ہے، ان کے بارے میں ابھی اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کون سی پڑھ لی؟ بابلی سلطنت اور اشوری سلطنت کے بارے میں اسٹڈی کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب کون سی کریں گے؟ ایرانی سلطنت کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ تو جلدی سے اوپن کر لیں بکس۔ پیج نمبر 9 ایرانی سلطنت۔ ایرانی سلطنت ایران کا قدیم نام پرشیا تھا۔ قدیم نام کیا ہے ایران کا؟ ایران کا قدیم نام کیا ہے؟ تو قدیم نام ہے ایران کا قدیم نام۔ قدیم نام کیا ہے؟ قدیم نام پرشیا تھا، ٹھیک ہے؟ جسے یونانی پارس اور عرب فارس کہتے تھے، یعنی یونان کے لوگ پارس کہتے تھے ایران کو، اور عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ فارس کہتے تھے، فارس کہتے تھے۔ 1000 سال قبل مسیح میں جب یہاں آریہ آئے تو اسے آریانہ کہا جانے لگا، یعنی جب 1000 سال قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ایران میں آریانہ آئے تو پھر اس کو کس نام سے جانے لگا؟
किस नाम से जाने जाने लगा? आरियाना आए तो इसको किस नाम से जाने जाने लगा था? जिसका मतलब है आर्याओं की ज़मीन। आरियाना का क्या मतलब है? आर्याओं की ज़मीन। तो ईरान पे 1000 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले किसकी हुकूमत थी? आर्याना की हुकूमत थी, जिसको क्या कहा गया था? आर्याओं की ज़मीन। ईरान लफ्ज़ आर्यानी से ही निकला है। जो ईरान का वर्ड है वो किससे निकला है? आर्याना से निकला है। आर्याना के बाद से इसका नाम क्या पड़ गया था? ईरान पड़ गया था। ठीक है, सॉरी, ईरान उसके बाद से नहीं पड़ा था। 1930 के बाद से जो है वो इसको ईरान कहा जाने लगा था। उससे पहले जो है वो पर्शिया कहते थे। 1930 से पहले क्या बोलते थे? पर्शिया बोलते थे। 1930 के बाद क्या बोलने लगे? ईरान बोले जाने लगा। लेकिन जो ईरान का वर्ड है वो किससे निकला है? आर्याना से ही निकला है। और ये जो है वो आर्याना आर्याओं की ज़मीन कहलाती है। और ये 1000 साल कबल मसीह जो है वो यहाँ पे आए थे। क्लियर बात? चले, तकरीबन 1 से 1500 साल कबल मसीह के दरमियान आर्या ईरान में दाखिल हुए। इनका एक कबीला पाकिस्तान से होता हुआ हिंदुस्तान आ बसा। दूसरा कबीला कोहे अल्बर्स और कुर्दिस्तान के दरमियान सतह मुर्तफ़ा में बसा, जिसे बाद में ईरान कहा गया। कह रहे हैं 1 से 1500 साल पहले जो है वो ईरान जो है वो आर्याना जो है यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे आने के बाद ये 2 कबीलों में तकसीम हो गए, जिसमें से एक कबीला पाकिस्तान से होता हुआ हिंदुस्तान चला गया और दूसरा कबीला कोहे अल्बर्स और कुर्दिस्तान के दरमियान सतह मुर्तफ़ा जो प्लेटस था उस पे आबाद हुआ, जिसको क्या कहा जाने लगा? ईरान। कौन से पहाड़ों के दरमियान जो है वो कहा जाने लगा? कौन से? इसमें लिखा हुआ है दूसरा कबीला कोहे अल्बर्स और कुर्दिस्तान। कोहे अल्बर्स और कुर्दिस्तान के दरमियान में जो सतह मुर्तफ़ा मौजूद था, यानी प्लेटस मौजूद था। प्लेटस मैंने आपको लास्ट में बताया था, ऐसी ज़मीन जो कि सीधी सीधी आ रही है और सीधी सीधी जाने के बाद ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद फिर दोबारा से क्या हो जाती है? प्लेन हो जाती है। ऐसी ज़मीन क्या कहलाती है? प्लेटस, सतह मुर्तफ़ा। तो सतह मुर्तफ़ा जो कि कोहे अल्बर्स और कुर्दिस्तान के दरमियान में मौजूद था, उस जगह पे इनका जो कबीला रुका था आर्यानों का। ठीक है, इस जगह पे जो कबीला रुका था उसको क्या कहा जाने लगा? ईरान कहा जाने लगा। क्लियर बात? चलें बुक्स में देखें। 700 कबल मसीह में सबसे पहली ईरानी आबसा, यानी 700 साल पहले जो है वो ईरानी सल्तनत जो है वो कायम हो गई थी। इस सल्तनत का बादशाह दयोकस था। इसका बादशाह कौन था? दयोकस। यानी यहाँ पे जो पहली सल्तनत कायम हुई वो कौन सी हुई? पहली सल्तनत, ईरान की पहली सल्तनत कब हुई थी? ईरान की पहली सल्तनत हुई थी 700 कबले मसीह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 700 साल पहले जो है वो इसकी पहली सल्तनत कायम हुई थी। इसके अलावा इधर का जो बादशाह था, बादशाह कौन था? बादशाह दयोकस था। क्या नाम था बादशाह का? बादशाह दयोकस। चलें आगे देखें। दयोकस ने मुख्तलिफ आरियाई कबीलों को मुनज़्ज़म किया और वादी दिल फरात के अशूरी हमला आवरों का मुकाबला किया। बाद में अशूरियों का इलाका नेनवा भी ईरानी सल्तनत में शामिल हुआ। मैंने आपको बताया था कि अभी अशूरियों के दिल में जो है वो हवस पैदा हो गई थी कि भाई वो इसके अलावा जो है वो और भी ममालिक को फ़तह करेंगे। लेकिन उन पे जो है वादिया दजला फ़रात पे जो इनकी हुकूमत चल रही थी, वादिया दजला फ़रात पे जब इनकी हुकूमत चल रही थी तो वादिया दजला फ़रात पे से निकल के अशूरियों ने आगे जो वो हमला करा। तो हमला करने के नतीजे में जो है वो हम इनके जो है वो आर्या जो थे, आर्यानों ने जो है वो इनका मुकाबला किया और मुकाबला करने के बाद जो है वो इनको शिकस्त दे दी थी। सही है। इसके बाद जो है वो अशूरी का जो इलाका था नेनवा, वो भी किसकी सल्तनत में कायम हो गया? ईरानी सल्तनत में कायम हो गया। जब उन्होंने मुकाबला किया, लड़ाई करी, लड़ाई करने के बाद वो भी किसके साथ मिल गया? ईरानी सल्तनत के साथ मिल गया।
کلیئر بات؟ چلیں آگے دیکھیں. 550 قبل مسیح میں پارس قبیلے کے سردار کورش سائرس نے ایرانی سلطنت پر قبضہ کر لیا. سائرس نے دنیا بھر میں فتوحات بھی اس کا سلسلہ پھیلا دیا. انہی فتوحات کی بنا پر دنیا اسے سائرس اعظم کے نام سے جانتی ہے. سائرس اعظم اور اس کے جانشینوں کا عہد ایران کا عظیم ہنہا منشی عہد کہلاتا ہے. کہہ رہے ہیں جب وقت گزرتا گیا تو 550 عیسوی میں، یعنی عیسوی نہیں، 550 قبل مسیح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال پہلے جو ہے وہ سائرس اعظم آئے اور سائرس اعظم نے ایران کے اوپر حملہ کیا. ایران پر جیسے انہوں نے حملہ کیا تو ایران کو جو انہوں نے ایران کے جو بادشاہ تھے ان کو دیوکس، ایران کے جو بادشاہ تھے وہ تو گزر گئے تھے. اس کے بعد جو بادشاہ آئے تھے دوسرے، وہاں پہ جو حملہ کیا تھا تو ایران پہ انہوں نے حکومت جما لی تھی. اور حکومت جمانے کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ حکومت کا سلسلہ بڑھاتے گئے، پھیلاتے گئے. پوری حکومت جو ہے پوری دنیا میں پھیلاتے گئے. اسی بنیاد پر پوری دنیا ان کو سائرس کے بجائے سائرس اعظم کے نام سے جاننے لگی. کلیئر بات؟ اور پھر ان کے جانشین جو تھے، ان کے جو دوست تھے، ان کے جو قریبی تھے، انہوں نے جو ہے وہ ان کے جو ہے پوری ایک خلافت جو ہے وہ قائم کر دی. ان کا جو پورا ایک جو ہے وہ ڈائنیسٹی جو ہے وہ ان کی قائم کر دی، جس کو کس نام سے جانے لگا؟ ہنہا منشی عہد کے نام سے جانے لگا. کلیئر بات؟ ہنہا منشی عہد کے نام سے جانے لگا. تو یہاں پر ہم نکال لیتے ہیں، یہ نکلا اس میں سے، کہاں نکالیں؟ چلیں رب کر دیتے ہیں. یہاں تک کاپی کر لیں. آپ کر لیے کاپی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو کون سا ٹاپک چل رہا ہے ہمارا؟ ایران کا. سائرس اعظم ایرانی سلطنت میں، ایرانی سلطنت سائرس اعظم پوری دنیا پہ جو ہے انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا تھا. 550 عیسوی میں جو ایران پہ بھی انہوں نے جو ہے کیا کر لیا تھا؟ حملہ کر لیا تھا. 550 قبل مسیح ایرانی سلطنت پر قبضہ کر لیا. 550 قبل مسیح ایرانی سلطنت پر حملہ کر لیا، قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، صحیح. اس کے علاوہ ان کا جو خاندان ہے سائرس اعظم کا، وہ کون سا ہے؟ سائرس اعظم کا جو خاندان ہے وہ کون سا ہے؟ ہنہا منشی عہد. ہنہا منشی عہد. ان کا جو ہے عہد وہ کون سا ہے؟ ان کا جو خاندان چلتا ہوا آ رہا ہے وہ کس نے قائم کیا تھا؟ ان کے جانشینوں نے. ہنہا منشی عہد کس نے قائم کیا؟ سائرس اعظم کا. اور یہ کس نے قائم کیا تھا؟ ان کے جانشینوں نے قائم کیا تھا. کس کے؟ سائرس اعظم کے. اور یہ جو ہے وہ کتنے سال تک ہنہا منشی عہد 2 صدیوں تک رہا. کتنی صدیوں تک رہا؟ 2 صدیوں تک رہا. اچھا پیارے بچوں، جب 550 عیسوی میں ایران کے اوپر حکومت کی تو اس کے بعد جب انہوں نے 550 عیسوی نہیں قبل مسیح میں جب حکومت کی تو اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہے وہ ڈائنیسٹی قائم کی. ہنہا منشی عہد جو ہے وہ کام کیا. یہ کتنے سال چلا؟ 200 سال چلا. بچوں قبل مسیح میں 200 سال کتنے سال کے بعد جو ہے وہ ہو جائیں گے؟ پیچھے آئیں گے. صحیح. قبل مسیح میں ہمیشہ جو ہے وہ دور کس سائڈ آتا ہے؟ پیچھے. اور اب عیسوی میں کس سائڈ جاتا ہے؟ آگے جاتا ہے. تو پیچھے کی سائڈ جب آئیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 350. تو 350 کب
350 جو ہے وہ اس 350 قبل مسیح میں جو ہے وہ ان کا جو ہانہ منشی عہد ہے وہ کیا ہو گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں بک میں دیکھیں. یونان کا بادشاہ سکندر اعظم جب دنیا فتح کرنے نکلا تو اس نے ایران کا بھی رخ کیا اور 330 قبل مسیح میں عظیم ایرانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا. سکندر کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں نے ایران، بابل، عراق اور شام کے علاقوں پر مشتمل علیحدہ سلطنت کی بنیاد ڈالی جسے سلوکی سلطنت کہا جاتا ہے. سلوکی عہد میں ایرانی تہذیب پر یونانی تہذیب کے اثرات غالب ہو گئے. ایران کی قدیم تہذیبی اور مذہبی روایات ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی گئیں. کہہ رہے ہیں جب سائرس اعظم نے 550 قبل مسیح میں ایرانی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا تو اس کے 20 سال کے بعد ان کے جو دور تھا ہنسا منشی عہد جو ہے وہ ان کے جانشینوں نے قائم کیا اور یہ 202 صدیوں تک چلتا رہا. جب سائرس اعظم کی وفات ہو گئی تو یہ کمزور آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد سکندر اعظم جو دنیا کی فتوحات، دنیا میں بہت ساری فتوحات کر چکا تھا، جب اس نے ایران کا رخ کیا تو ایران پہ آنے کے بعد اس نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد 330 قبل مسیح میں اس نے ایرانی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا. جیسے ایرانی سلطنت کا خاتمہ کیا تو وہاں پہ اس کی حکومت قائم ہو گئی اور اس کی وفات کے بعد جو اس کے جانشین تھے، اس کے جو قریبی تھے، صحیح، ان تمام کے تمام لوگوں نے ایران، بابل، عراق اور شام کے علاقوں پر اپنی جو ہے وہ بنیاد ڈال دی. ان چاروں علاقوں پر جب انہوں نے اپنی جو ہے وہ سلطنت کی بنیاد ڈالی تو اس سلطنت کو کس نام سے جانے لگا؟ سلوکی سلطنت کے نام سے جانے لگا. کس سلطنت کے نام سے جانے لگا؟ سلوکی سلطنت کے نام سے. صحیح ہے. سلوکی سلطنت جو ہے وہ کس کی ہے؟ سکندر اعظم کی ہے. اور ہانہ منشی عہد کس کی ہے؟ سائرس اعظم کی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ کو؟ صحیح. تو سلوکی سلطنت کے ہم پوائنٹ لکھ لیتے ہیں. پوائنٹ کیا ہوں گے سلوکی سلطنت کے؟ ایرانی تہذیب پر یونانی تہذیب کے اثرات مرتب ہوئے. ٹھیک ہے، سلوکی سلطنت کس کی ہے؟ سکندر اعظم کی ہے. اور یہ سکندر اعظم نے کب کی تھی اسٹارٹ؟ 330 عیسوی میں کی تھی. سکندر اعظم نہیں بلکہ ان کے جانشینوں نے 4 علاقوں پر ایران، بابل اور عراق اور شام کے علاقوں پر جو اپنی سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی، جس کو کیا سلطنت کا نام دیا گیا؟ سلوکی سلطنت کا نام دیا گیا. دوسری صدی قبل مسیح کے وسط میں، وسط یعنی درمیان میں، مقامی آریاؤں نے ایران کو سلوکیوں کے قبضے سے نکال کر دوبارہ اپنی سلطنت قائم کر لی جسے اشکانی سلطنت کا نام دیا گیا. صحیح ہے. آریاؤں کی جو حکومت ہے وہ پھر سے آ گئی. آریاؤں نے جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ایران کے اوپر قبضہ کر لیا. ایران پہ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے جو سلوکی سلطنت تھی اس کو ختم کر دیا. اب کس کی آ گئی دوبارہ سے؟ آریاؤں کی حکومت آ گئی، جس کو کس کا نام دیا گیا؟ اشکانی سلطنت کا نام دیا گیا. اشکانی عہد 224 عیسوی تک باقی رہا مگر مجموعی طور پر ملکی انتشار و بدنظمی پوری مملکت پر چھائی رہی. اس لیے اس دور میں ہمیں ایران کے اندر کوئی قابل ذکر تہذیبی ترقی نظر نہیں آتی. فن تعمیر اور سنگ تراشی کا بھی کوئی نمونہ نہیں ملتا جو اشکانیوں کی عہد کی یادگار کہلا سکے. کہہ رہے ہیں 200 قبل مسیح جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا نام ہے اشکانی عہد نے جو ہے وہ حکومت کرنا تو شروع کر دی. لیکن اشکانی جو سلطنت تھی اس نے حکومت تو کی لیکن ایک انہوں نے غلطی کر دی. غلطی نہیں، یہاں کے لوگ جو ہے وہ ان سے ناواقف تھے، ان کی حکومت سے خوش نہیں تھے. تو پورے ملک میں جو ہے وہ پورے جو ہے وہ افراتفری پھیلی رہی. اس کی وجہ سے ان کی تہذیب کے ایران کے اوپر کچھ بھی اثرات مرتب نہیں ہوئے اور ان کے دور میں کسی قسم کی تہذیبی ترقی نہیں ہوئی. تو پیارے بچوں، ہمارا ٹاپک ہوتا ہے یہاں تک کلوز. تو آپ کو جو ہے تمام باتیں کلیئر ہو گئیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو جو ہے وہ کام کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. کر لیا؟ چلے ٹھیک ہے.
تو کلاس ورک آپ کا کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کیا ہے. چلیں دوبارہ سے ہم ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کلاس ورک آپ کا کیا ہوگا. تو ریپیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ٹھیک ہے بچوں، آپ کا جو کلاس ورک ہے، آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ کو 5 بلینکس نکالنے ہیں، اس کے علاوہ 5 جو ہے وہ MCQs نکالنے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 سوال ہے. پہلا سوال سلطنت القیام کس طرح وجود میں آیا، سلطنتیں کس طرح سے بنی، وہ تمام کی تمام آپ کو باتیں لکھنی ہیں. بابلی سلطنت نے دنیا کی تہذیبی ترقی کس طرح ساتھ دیا، بابلی سلطنت دنیا کی تہذیبی ترقی میں کس طرح ساتھ دیا، یعنی بابلی سلطنت کی وجہ سے دنیا کی تہذیبی ترقی میں کیا جو ہے وہ کیا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے دنیا کی تہذیبی ترقی جو ہے وہ ہوئی. تو ہمارے جو ٹاپک یہاں تک اینڈ ہوتا ہے. آپ یہ تمام کا تمام کام کر لیجیے گا. اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا.